یہ ہم نے فائل کی ہے جو پٹیشن، اس میں ہم نے اعتراض اٹھایا ہے اور اس کو چیلنج کیا ہے. یہ جو جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، جو جبری فورس ڈس اپیئرنس، اور اس میں ہم نے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو اس وقت اور حیرتناک گمشدگیاں اور حیرتناک برآمدگیاں ان کی واپسی ان افراد کی، وہ ہم نے اس میں وہ ٹیک اپ کیا ہے. شیخ رشید احمد کا ہم نے مثال کے طور شیخ رشید احمد کا ڈس اپیئر ہونا، اور پھر چلہ کہنا کہ میں آ کے چلہ کاٹ کے آیا ہوں 40 دن اور قرآن پڑھتا رہا ہوں اور بڑا مجھے اس میں فائدہ ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور ان کی جو خاندان ہے ہم نے بتایا ہے وہ تڑپ رہے تھے. ان کے بعد ان کے بھائی نے ریٹ پٹیشن کی کہ میرا بھائی کدھر گیا ہے اور اس کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے. اور یہ شیخ صاحب ایک دن بڑے میک اپ کیا ہوا، بڑے ریلیکس، بڑے وہ پیش ہو جاتے ہیں. جب پیش ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر میں میڈیا کے سامنے، میڈیا والے بھی جو ان پریس کانفرنسز میں جو کہ کوئی غائب ہو جانے والا واپس آیا جب، تو میڈیا والوں نے بھی بڑی عجیب معاونت کی ہے ریاست کی. اس میں شیخ رشید کو اپنے گھر میں اور وہاں انٹرویو کرنے آ گئے ایک اینکر، اور وہ اینکر جو ہے وہ کسی کو کسی کو بتا کے نہیں آتے، نہ کچھ غیب سے ان کو علم ہو جاتا ہے کہ شیخ صاحب آ گئے، اور وہ آ کے وہ سوال کرتے شروع ہو جاتے. شیخ صاحب یہ نہیں بتاتے کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. وہ اناگیر کون تھا شیخ صاحب نہیں بتاتے. اس کے بعد آپ دیکھیں صداقت علی عباسی صاحب کا کمال کیس ہوا. صداقت علی عباسی غائب ہوئے اور ان کا پتہ نہیں تھا خاندان کو کہ کدھر گئے، نہ کسی کو بتا کے گئے، بس غائب ہو. جب وہ غائب ہو گئے تو اس کے بعد ان کے خاندان نے ایک ریٹ بھی کی، اور ریٹ کرنے کے لیے کہ لگی جب جسٹس جہانگیری صاححب کے بعد طارق محمود جہانگیری، تو انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا، ہاؤ کوڈ اے پرسن بی پکڈ اپ فرام پارلیمنٹ لاڈجڈ ان دی ریڈ زون، اے مین ہیز بین مسنگ فار 13 days اینڈ نو ون نوز ویئر. اسلام آباد از دا کیپٹل سٹی، CCTVs have been installed. What image you are sending of it. پھر انہوں نے صداقت علی عباسی صاحب 3 اکتوبر 2023 کو پری ارسٹ بیل کراتے ہیں 9 مئی کے ایونٹ میں. 7 اکتوبر کو آپ گھر آتے ہیں. 9 اکتوبر کو ڈان کی خبر کے مطابق صداقت علی عباسی کا انٹرویو انہوں نے چھاپا ہوا ہے اور اسے دکھایا ہے. پہلے روک دیا گیا، ڈان نے کہا ہم نہیں اس کو شائع کر سکتے یا ٹی وی پہ دکھا سکتے، یہ ایک کرائم میں ہم شامل ہو جائیں گے اگر ہم بھی یہ کریں گے. پر پھر انہوں نے دکھا دیا. اور صداقت عباسی صاحب جس طرح اپنے خاندان، اپنی والدہ کو مل کے رو رہے ہیں اور ان کو بڑا ٹائٹلی پکڑ کے اور کندھے پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں. وہ بھی کیوں رو رہے ہیں؟ یہ پتہ لگنا چاہیے عدالت، اور عدالت کے ذریعے عوام کو. فرح حبیب صاحب کا وہ ایک کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر تھے اسی گورنمنٹ میں، انفارمیشن منسٹر. یہ گورنمنٹ جو پنجاب کی ہے جو انلیگل ہو چکی ہے، 90 دن جب گزرے تھے اس کے بعد یہ انلیگل ہے. اب انلیگل گورنمنٹ انلیگل کام کر رہی ہے اور مزید، اور لوگوں کو اٹھا رہی ہے. فرح حبیب صاحب اٹھائے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں. انہوں نے ایک بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا. دانشمندانہ انہوں نے کہا میں ادھر ادھر جو جاتا ہوں میں برآمد ہوتا ہوں تو کیمپ آفس میں برآمد ہو. وہ کیمپ آفس میں برآمد ہو کون سی پارٹی کا دفتر تھا؟ استحکام آفس. وہ کیمپ آفس کس کا؟ وہ کسی ایجنسی کا جس نے اٹھایا. تو اس نے تو بڑی ہوشیاری کی کہ اس کے پاس ہی جاتے ہیں. عثمان ڈار بڑے جوش سے، شد و مد سے اپنی سیاسی جماعت کا ساتھ اور اس کے لیڈر کا ساتھ، اور ہر وقت وہ اٹھایا جاتا. گھر والے پریشان. وہ جب واپس آتا ہے کوئی 20 دن بعد تو اس کا سافٹ ویئر بھی تبدیل ہوا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. اعظم خان اس کی ماں اور بہن بھائی جو ہے وہ روتے ہوئے بیان دیتے ہیں وہ کہ یہ اس نے وفاداری بدل لیا. اپنے ماں تو اعلان کرتی ہے کہ وہ خواجہ محمد آصف خود لڑے گی کے خلاف خود لڑے گی. اب
आजम खान, अब ब्यूरोक्रेट्स देख, आजम खान ये डिसअपियर होते हैं, इनकी फैमिली पीछे बेचैन बेताब, वो भी पिटिशन कर रही है और इसको मामले को उजागर कर रही है, अगवा का पर्चा करवा रही है, अगवा का पर्चा करवा रही है। अब जब आजम खान साहब वापस आते हैं, उससे पहले वो बड़े अपने प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर के बड़े वफादार वापस आते हैं तो कहते हैं मैं बस कहीं रुक गया था, चला गया था और मैं बस सुकून चाहता था, तो मैंने सुकून बड़ा हासिल किया है पिछले 22 दिन में, और मैं अपनी ये जमात जो अपना साबिक प्राइम मिनिस्टर था, इसके खिलाफ मैं गवाही भी दूंगा, वॉलंटरीली दूंगा, और मैं बताऊंगा कि क्या इसने साइफर केस किस तरह मुल्क के खिलाफ साजिश की। अब वो जो बताएंगे वो ये नहीं बताएंगे कि किधर उनको रखा गया, किधर वो रह गए, क्यों नो घर आए। मोहम्मद खान भट्टी चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे, उनको उठाया गया, उनका भी सॉफ्टवेयर तब्दील हो गया, वो परवेज इलाही को गालियाँ दे। अब इसमें एक असूल होता है एविडेंस, कानून शहादत के तहत एक असूल है, उसको कहते हैं सिमिलर फैक्ट एविडेंस। अगर 2, 4, 5, 6 बंदों के साथ एक जैसा क्रिमिनल कॉन्डक्ट हो रही है, एक जैसा उसके साथ ज्यादती हो रही है आइन के तहत, तो उसको कहते